کئی لوگوں کے ذہن میں ایسے سوال بھی آتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسیٰ مسیح سے بلند مرتبہ کیوں دیا گیا؟ تو اس کی دو اہم ترین وجوہات ہیں۔ اول، اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار مسیحیت کے فروغ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہیں زیادہ فعال اور اہم رہا۔ اگرچہ مسیحیت کے اہم اور مرکزی اخلاقی عقائد کی تشکیل سازی میں یسوع کا کردار اہم رہا، یعنی یہ صہیونی عقائد سے جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں، جبکہ سینٹ پال نے ہی حقیقی معنوں میں عیسائی تعلیمات کے پھیلاؤ میں اہم کام کیا۔ اس نے مسیحیت کو ماننے والے کی تعداد میں اضافہ کیا اور دینی عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا لکھاری بھی ہے، جبکہ اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اسلام کے پھیلاؤ میں براہ راست فعال تھے، بلکہ انہوں نے اسلام کی بنیادی اخلاقی ضوابط کا مظاہرہ کر کے بھی دکھایا۔ انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے جدوجہدی اور مذہبی عبادات ادائیگی کی وضاحت کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیسیٰ کے برس کے کامیاب دنیا دار ہونے کے ساتھ ساتھ ہم انگیز مذہبی فرمانروا بھی تھے۔ اس امر میں کوئی دو رائے نہیں کہ عرب فتوحات کے پیچھے طاقت کا اصل محرک وہی ہے۔ اس نقطہ نظر سے وہ پوری تاریخ عالم میں سب سے زیادہ اثر پریزی رکھنے والے رہنما ثابت ہوتے ہیں۔ ایک عام نظریہ یہ اور سوچ ہے کہ بہت سے اہم تاریخی واقعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا وقوع پذیر ہونا اٹل تھا، چاہیے ان کی رہبری کرنے والا کوئی خاص سیاسی مدبر رہنما بھی ہوتا، انہوں نے ہو کر ہی رہنا تھا۔ جیسے کہ سائمن بولیو کبھی پیدا نہ ہوتا تو پھر بھی شمالی امریکی کانیولا اسپین کے تسلط سے آزاد ہو ہی جاتے۔ تاہم عرب فتوحات کے بارے میں ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا جاتا اور نہ ہی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ان فتوحات کا سرچشمہ تھے۔ اسی لیے اس بات پر متفق ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی کے بغیر ان فتوحات کا حصول ممکن نہیں تھا۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کی دوسری مثال 13ویں صدی عیسوی میں منگولوں کی ہونے والی فتوحات ہے، جن کا مرکزی کردار چنگیز خان ہے۔ تاہم یہ فتوحات عربوں سے کہیں زیادہ بڑی ہونے کے باوجود پائیدار ہرگز نہیں تھی، کیونکہ آج بھی منگولوں کے زیر تسلط صرف وہی علاقے رہ گئے ہیں جو چنگیز خان کے دور میں ان کے ہاتھ آئے تھے۔ اس کے مقابلے میں عرب فتوحات کا جائزہ لیا جائے تو ان کا معاملہ مختلف ہے، جو عراق سے مراکش تک عرب اقوام متحدہ کی صورت میں موجود ہے۔ مشاہدے کے مطابق اس کی وجہ ان کا مشترکہ عقیدہ اسلام ہی نہیں، بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور ثقافت انہیں باہم متحد رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن نے بھی اسلامی تہذیب میں مرکزیت کا عنصر ہموار کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، کیونکہ اس کی زبان بھی عربی ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کسی گروہ بندی اور سیاست کا شکار ہو کر منتشر نہیں ہوئی، اگرچہ اس دوران درمیان کی 13ویں صدی میں گمان پیدا ہوا چلا تھا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان عرب ریاستوں میں باہمی اختلافات موجود ہیں اور کہیں کہیں تقسیم کا پہلو بھی نظر آتا ہے، جو ہمیں ان کے بیچ اتحاد کا اہم عناصر سے پہلو تہی کرنے پر قائل نہیں کر سکتا، جو ان ریاستوں کے مابین شروع سے موجود رہی ہیں، جن کی مثال ایران اور انڈونیشیا میں جو تیل پیدا کرنے والے بڑے مسلم ممالک ہیں، جو 1973-74 میں موسم سرما کے دوران ہونے والی اس خطے کا حصہ نہیں تھے، جس میں تیل کی تجارت کی بندش شامل تھی۔ اس سے بھی محض اتفاق نہیں قرار دیا جا سکتا کہ تمام عرب ریاستیں ہی اس میں شریک تھیں۔ اس امر کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 7ویں صدی میں ہونے والے عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات تاحال موجود ہیں۔ یہ دینی اور دنیاوی اثر پذیری کے اثرات کے ایسا لازوال اشتراک ہے جو میری رائے کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تاریخ عالم میں سب سے زیادہ اثر انداز ہونے والے اور متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز فراہم کرتا ہے۔